ساتھ اس وقت بلاول بھٹو موجود ہیں. میں آپ کو اس وقت سے دکھا رہی تھی کہ کس طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں, کہاں تک ہم پہنچے ہیں, کیا نعرہ لگایا ہے, منشور میں کیا کیا باتیں ہیں. باقی باتیں اوور ٹو یو بلاول بھٹو صاحب. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. آپ کا شکریہ. ہم نے آپ کا منشور بھی پڑھا ڈیٹیل میں, آپ کو آج فالو بھی کیا. سو آپ فوکس یہ کریں کہ نئی سیاست, بٹ پیپلز پارٹی از اے ٹریڈیشنل پارٹی, اٹس اے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پارٹی. اس میں نئی سیاست آپ کس طریقے سے لے کر آئیں گے؟ اس طریقے سے کہ اگر آپ تو جو دوسری جماعتیں ان کے ذرا ان کو آپ اگر آبزرو کرے تو وہ اس وقت نفرت اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں. وہ سیاست نئی سیاست کو تو انہوں نے ذاتی دشمنی میں تبدیل کر چکے ہیں. تو میرا جو پیغام ہے پاکستان کے عوام کو, خاص طور پہ پاکستان کے نوجوانوں کے لیے, کہ ان کو ہمارا اس نئی سوچ کے ساتھ دینا چاہیے, جہاں ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا چاہیے. ہم ذاتی انتقام تک تو سیاست کبھی نہیں کی ہے. یہ چاہے بی بی کا دور ہو یا چاہے صدر زرداری کا دور ہو, اور ہمارا بھی یہ وعدہ ہے کہ ہم اس قسم کی سیاست نہیں کریں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو مسائل اس وقت پاکستان کا سامنا ہے, چاہے وہ معاشی طور پہ دہشت گردی کے آپ دیکھ لیں, یا وہ ہمارا جو ایک قسم کی جمہوری نظام میں مشکلات ہے, پورا ہمارے معاشرے میں اس نفرت اور تقسیم کی سیاست سے ایک ہائپر پارٹیسن, ہائپر پولرائزڈ انوائرمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ ملک نہیں چل سکتا, اور نہ ہی ہم ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکیں گے. تو یہی ہمارا نئی سوچ ہے جس کا ہم اپیل کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کو کہ وہ, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی طور پہ قید ہیں ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے قید, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی ہونی چاہیے, وچ کنفرمز کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی ہے. سو یو بلیم پی ایم ایل این فار دیٹ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوا ہے. خان صاحب نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی, میاں صاحبان بھی میرے خیال میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں یقین رکھتے ہیں. میرا جو میں نے کہا ہے کہ ہم ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے, اور اس ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن نے نہ صرف آج کے حالات کے مطابق مگر ہمارا تاریخ میں جا کے جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اس پہ غور کریں گے, اس پہ ہم ریکنسیلیشن کا ایک ماحول بنائیں گے تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی فورم کے تھرو اگر کوئی نشاندہی کی جاتی ہے کہ کوئی سیاسی کارکن سیاسی قیدی ہے, تو میں نہیں چاہوں گا کہ اپنے دور حکومت میں کوئی سیاسی کارکن سیاسی قیدی رہے. تو اس طریقے سے میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اس ایشو کو ونس اینڈ فار آل اس طریقے سے مینیج کریں کہ نہ صرف آج کے جو مسئلے ہیں, ماضی میں بھی ہر کسی کا شکایت ہم ان کو ایک بار ایڈریس کریں تاکہ ہم ایک قوم بڑھ کے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور ان غلطیوں کو مستقبل میں ہمیں رپیٹ نہیں کرنا چاہیے. سو آپ نے کیمپین پنجاب میں کافی اچھی فوکس کی, وہاں پہ بھی خیبر پختونخوا بھی, یو بین ٹریولنگ اکراس پاکستان. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں رول کرتی رہی ہے لیکن اس کے بعد اس کا ایز سچ ریوائول ہو نہیں سکا, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ کر سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریوائول ایک پروسیس ہوگا, ہمیں محنت کرنا پڑے گا, کوشش کرنا پڑے گا, عوام کے پاس جانا پڑے گا جیسے میں جا رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت پنجاب سے آؤٹ کیا گیا, اس کوشش سے کہ ہم وفاقی سیاست سے آؤٹ رہے, ہمیں محدود کرنے کی کوشش کیا, ہمارا قائدین کو شہید کر کے میرے کارکنوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئیں وہ تو عوام کے سامنے ہیں, ہمارا تاریخ کا حصہ ہے. اب میں یہ رسپانسبلٹی قبول کر رہا ہوں کہ میں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں, پختونخوا میں, بلوچستان میں, پورا ملک میں ہمارا فاؤنڈیشن تو ہے, اس فاؤنڈیشن پہ میں نے بلڈ کرنا ہے تاکہ ہم ایک تیسری آپشن پاکستان کے عوام کو دے سکیں. اگر آپ خان صاحب کی سیاست کو اور میاں صاحب کی سیاست کو دیکھیں تو ان کی سیاسی طریقہ کار ایک ہے, ان کی معاشی پالیسیز ایک ہے. یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ سمجھتے ہیں کہ اشرافیہ کو وہ سپورٹ کرے, سبسڈیز دے, امیروں کو امیر ترین بنا دے, اور اس سے جو ہے پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الگ اپروچ ہے, چاہے وہ ہمارا سیاسی اپروچ ہو, ہم کنسنسس بھی یقین رکھتے ہیں, جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, چاہے ہمارا معاشی پالیسی ہو. ماضی میں بھی ہم نے ہمیشہ یہ اپروچ لیا ہے کہ آپ
پسماندہ طبقات کو، پسماندہ علاقے کو، عام آدمی کو جب آپ ان پہ انویسٹ کرتے ہیں، معاشی طور پہ مضبوط بناتے ہیں، تو پھر آپ کا ایک باٹم اپ اپروچ ہوتا ہے ملک کا معیشت کے حوالے سے، جس سے ہمارا خیال میں بہتر اپروچ ہوتا ہے. یہ جو میں نے اپنا عوامی معاشی معاہدہ اس الیکشن کے لیے تیار کیا ہے، ایک 10 نکاتی ایجنڈا ہے، اس کو بھی ہم نے عوام کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کا ہم نے نشاندہی کی ہے کہ یہ عوام کے سب سے اہم ایشوز ہیں، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے اپنا جو 10 نکاتی ایجنڈا بھی ہے وہ تیار کیا ہے. رائٹ، آپ نے کیونکہ خود ہی منشور کی بات کر دی، اس میں بہت تفصیلاً آپ نے ایک روڈ میپ دیا ہے. یوتھ کو انوالو کرنے کی ایک کوشش ہے. آپ اتنے مل رہے ہیں آج کل نوجوانوں سے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واٹ آر دے لوکنگ فار؟ مسئلہ کیا ہے؟ ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ بھی سنا کہ یوتھ از مس گائیڈڈ. ڈو یو فیل دیٹ دے آر مس گائیڈڈ؟ جہاں تک مس گائیڈڈ آئی ڈونٹ نو، مگر مایوس ضرور ہے اپنے نظام سے، ہمارا جمہوری پروسیس سے، ہمارا حکومت کرنے کے طریقہ کار سے. نہ صرف نوجوان مگر ہر طبقہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا سٹیک نہیں ہے ہمارا جمہوری نظام میں یا ہمارا معیشت میں. تو جہاں میں نے اپنا منشور میں اپنا مسائل کا حل کرنے کے لیے پالیسیز دی ہے، جہاں میں نے کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی وفاق کے وہ 17 وزارتیں جو سالانہ 300 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ان کو بند کریں گے. 1500 ارب سالانہ اشرافیہ کو سبسڈیز کی صورت میں دیے جاتے ہیں. میرا منشور میں حصہ ہے، میرا یہ وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ وزارتیں کو بند کریں گے، یہ سبسڈیز کو بند کر کے ہم عوام پہ یہ پیسہ خرچ کریں گے. اس معاشی بحران میں ان کو کوئی مدد پہنچانے کے لیے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ کسان ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ خواتین ہو. مختلف طریقے ہیں، مختلف منصوبے ہیں اس منشور میں جس میں ہم ان کو مالی مدد پہنچانا چاہ رہے ہیں. ہم ان کو ایک محسوس کروانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا سٹیک ہے، یہ اپنا ملک ہے، یہ اپنی معیشت ہے، یہ اپنی حکومت ہے. تو جب ہم یہ مشکل فیصلے لیتے ہیں جیسے یہ سبسڈیز بند کرنے کا، یہ وزارتیں بند کرنے کا، تو پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، وہ محسوس ہو کہ یہ تمام کام ہمارے لیے ہو رہا ہے، اس لیے اس کا فائدہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہوگا. سو ان منسٹری سے، کیونکہ 18th امینڈمنٹ میں کلیئرلی لکھ دیا کہ ہم اس کو اس کے اوپر جو بات کی تھی ڈیوالو کریں گے اور اسی منسٹریز بند کریں گے جو نیڈڈ نہیں ہے. بٹ ہم نے دیکھا پی ایم ایل این تو کہہ رہی تھی کہ اس کے اوپر ری تھنک ہوگا، یعنی یو آر ناٹ اوپن ٹو وہ تو ری تھنک ہر بار چاہتے ہیں کہ وہ 18ویں ترمیم کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان وفاق کا ہوگا، اور جو ان کا بیانیہ ہے وہ سچ میں مبنی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کی وجہ سے وفاق معاشی مشکلات میں، مگر اصل میں اس لیے کہ میاں صاحب نے بھی، خان صاحب نے بھی اس 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد نہیں کی. وہ جو 2015 میں وزارتیں ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، انہوں نے وہ ڈیوالو نہیں کیا. تو وہی وجہ ہے ہمارا خیال میں کہ وفاق بھی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہی ہیں، اور اس طریقے سے جس طریقے سے کام ہونا چاہیے خاص طور پہ ان وزارتوں میں، صوبے میں، وہ ایسے نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ڈبلنگ ہو رہا ہے اس وقت.